الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تھے جب اپنی برائیوں سے بے خبر تھے جب اپنی برائیوں سے بے خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ محترم سامعین، اللہ پاک کا انعام اور احسان ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں کچھ کرنے اور بچنے کے کام عطا فرمائے ہیں۔ ہم زندگی میں زیادہ تر کرنے کے کاموں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھتے ہیں اور بچنے کے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو روایت میں ہے کہ وہ انسان مفلس اور فقیر رہے گا کل قیامت میں اس نے بہت ساری نیکیاں دنیا میں کی تھی لیکن بچنے کے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تھا۔ وہ کل قیامت میں خالی جولی ہونے والا ہے۔ تو کوئی عقل مند یہ نہیں چاہے گا کہ میرا کیا ہوا سب ضائع اور برباد ہو جائے، میرے کیے ہوئے کا پھل کوئی اور کھا لے، تو کیوں نہ ہم چوکنا ہو جائے اور اپنی زندگی کو اس ترتیب پر گزارے کہ ہمارا کیا ہوا سارا ہمارے ہی نامہ اعمال میں رہے اور اس کے فوائد ہم دنیا میں بھی اٹھائیں اور آخرت میں بھی ہمیں اس کے بینیفٹس ملیں۔ تو بزرگوں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ جو گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، تو آج ذرا میں ایک اہم گناہ جو زبان کے متعلق ہے، جس کا معاشرے میں بڑا چلن اور اس کے بڑے نقصانات اور اس کی بڑی ہولناکیاں ہے، اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس گناہ کو۔ تو دوستو، گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی کوئی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات پہنچے تو اسے دکھ پہنچے، اسے بری لگے، اسے اچھی نہ لگے، وہ بات اسے تکلیف ہو، وہ اپنی توہین اور تحقیر محسوس کرے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی بچہ ہو، کوئی پاگل ہو اور اسی طریقے سے کوئی کافر ہو لیکن جس سے عہد ذمہ ہو چکا ہو، اس کی غیبت بھی حرام ہے، کیونکہ اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف دینے کی تو اجازت نہیں ہے۔ اب یہ غیبت کا گناہ، اس کو ہم ذرا سمجھیں کہ پیٹھ کے پیچھے ہم اپنی باتوں میں اپنے بھائیوں کی کتنے تذکرے کرتے ہیں، اور یہ تذکرے عام ہیں، چاہے آپ تذکرہ اپنے کسی بات سے کرتے ہیں یا اپنے کسی نقل و حرکت سے کرتے ہیں یا اشارے سے کرتے ہیں، پھر چاہے وہ سامنے والے کی اس کی ذات کے بارے میں ہو، اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں ہو، اس کی گاڑی کے بارے میں ہو، اس کے مکان کے بارے میں ہو، اس کے کاروبار کے بارے میں ہو، اس کے رہن سہن کے بارے میں ہو، اس سے متعلق کسی بھی چیز کے بارے میں آپ اس کی غیر حاضری میں کوئی تبصرہ کرتے ہیں، کوئی تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ سامنے بات آئے تو وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا، آپ ایسے تذکرے کرتے ہیں پیٹھ کے پیچھے، تو یہ غیبت ہے۔ اور بس اوقات لوگ کہہ لیتے ہیں، ارے بھائی یہ بات تو وہ بات ہے جو میں اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں۔ ارے بھائی، آپ یہ بات کہہ کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو جائز کرنا چاہتے ہیں؟ سن لیجئے، یہ لفظ ہے اور اس کی بھی مستقل وعید ہے، یہ منہ پر تانا دینے والی بات ہے۔ تو منہ پر تانا دینا، منہ پر برائی بیان کرنا تانے کے طور پر، اس کی بھی تو اجازت نہیں ہے۔
اور علامہ نووی علیہ رحمہ نے تو لکھا کہ نبی نے ایک بات بیان کر دی غیبت کے بارے میں، اب اگر ہم اس سے آگے بڑھ کر اپنے دماغ سے اس کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن کو بیان کرتے ہیں تو یہ شاید کفر کا خطرہ ہے۔ تو بزرگوں، ایسی ہم تعویلات نہ کریں۔ پیٹھ کے پیچھے ہونے والی ہر نقل و حرکت، ہر اشارہ، ہر کلام، ہر بات جو سامنے والے بھائی کو تکلیف پہنچا رہی ہے اور تکلیف پہنچانے والی ہے، یہ غیبت میں داخل ہے۔ اور غیبت کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتے ہو؟ فَكَرِهْتُمُ، نہیں کرتے پسند، تو پھر کیوں غیبت کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کیسے حضور، کیسے نامدار؟ تو آپ نے فرمایا زنا کرنے والا عمل زنا کو برا سمجھ کر توبہ کر لیا کرتا ہے، اور یہ رب کا اور اس کا معاملہ ہے، رب معاف کر لیا کرتا ہے۔ لیکن غیبت کو غیبت کرنے والا گناہ ہی نہیں سمجھتا، حق بات سمجھتا ہے، توفیق بھی نہیں ملتی اسے۔ اور دوسری بات، جب تک وہ جس کی غیبت کر چکا ہے وہ معاف نہ کرے، لاکھ اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف نہیں فرماتے۔ تو غیبت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی توڑنا ہوتا ہے اور بندے کے حق کو بھی ضائع کرنا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، اور اپنی زندگیوں کو اس کے تحت گزار رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پاک پیغمبر کا سفر معراج ہوتا ہے، جبرائیل ساتھ میں، ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے بدن اور اپنے چہرے کے گوشت کو ان ناخنوں سے نوچ رہے تھے، توڑ رہے تھے۔ پاک پیغمبر نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا او میرے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے، اپنی مجلسوں کو لوگوں کی برائیوں سے آباد کیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ اور تنہا غیبت کرنا ہی گناہ نہیں ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اور غیبت میں اتنی سختی اس لیے ہے کہ ایک سامنے آپ بات کہیں تو سامنے والا اس بات کا جواب دیتا ہے، اور بات وہاں لمبی نہیں ہوتی، یہاں کوئی جواب دینے والا نہیں، بات لمبی سے لمبی ہو رہی ہے، تو ہر ایرا غیرہ، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں غیبت کر لیا کرتا ہے۔ اور حضرت علامہ منظور احمد صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ میں تو لکھا معارف الحدیث میں ایک جگہ پر، انسان کو اگر بڑا بننا ہو تو کسی بڑے آدمی کے بارے میں برائی کر لے، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں میں اسی آدمی کا چرچا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی منہ پر کہہ دیا کرتا ہے۔ ارے بھئی منہ پر کہاں کہہ رہا ہے، وہ پیٹھ کے پیچھے لوگوں کے تذکرے کیا کرتا پھرتا ہے، معاشرے میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے، اس کو بہادری تصور کیا جاتا ہے۔ معارف القرآن میں حضرت علامہ تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ارے بھائی ذرا اس کی وعید تو سنو، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر کہا، اور یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ حرام ہے مرے ہوئے مسلمان بھائی کے گوشت کو کھانا، ایک گھٹیا حرکت ہے، اور اس کو بہادری کا کام سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، یہ بہادری نہیں ہے، بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی بے وقوفی اور بہت بڑا گھٹیا پن ہے، نچلا پن ہے، نیچ پنا ہے ایک طرح کا۔ تو بزرگوں ذرا ہم اس بات کی طرف مڑنے والے بنے، غیبت سننے سے بھی ہم بچے، غیبت کو کرنے سے بھی ہم بچے۔ غیبت کو سننا بھی کتنا خطرناک ہے۔ حضرت میمون علیہ رحمہ کا واقعہ معارف القرآن کے اندر لکھا، حضرت نے فرمایا ایک روز خواب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کا مردہ جسم ہے، اور کوئی کہنے والا ان کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے اس کو کھاؤ۔ میں نے کہا اے خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا اس لیے کہ تم نے فلاں کے غلام کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھی بری بات نہیں کہی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں آپ نے نہیں کہی، لیکن آپ نے اس کی غیبت تو سنی ہے اور آپ اس پر راضی رہے۔ حضرت میمون علیہ رحمہ کا حال اس خواب کے بعد یہ ہو گیا کہ نہ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے دیتے تھے۔ بڑا مہلک مرض ہے غیبت کو سننا،
غیبت کرتے نہیں ہیں تو شوق سے غیبت کو سن لیا کرتے ہیں. ایک مسلمان بھائی کی عزتیں پامال کی جا رہی ہے, اس کی عزتوں کو داؤں پر لگایا جا رہا ہے. کوئی واقعہ بنا ہم اس کو بہت تماشا بنا دیتے ہیں. کوئی بیچارہ قرضے میں ڈوب گیا, کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی, ہم اس کے بڑے تذکرے کرتے پھرتے ہیں, اور کوئی اس کی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوتا. معاشرے میں مجلسوں کو آباد کیا جاتا ہے, فلاں اتنے میں اٹھا, فلاں اتنے میں اٹھا. ارے بھائی اس کا واقعہ ہے, تو ذرا زیادہ ڈیرنگ نہ کر. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بیچارہ کوئی انسان اس گناہ سے توبہ بھی کر چکا ہوتا ہے, اس غلطی سے توبہ بھی کر چکا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی مجلسوں میں اس کے گناہوں کے تذکروں سے اپنی مجلسیں آباد کرتے ہیں. بڑی سخت وعید ہے روایت میں. ارے وہ اللہ کا معاملہ, اس نے توبہ کر لی, آپ کون ہوتے ہیں تذکرے کرنے والے؟ بچنا, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو وہ تو کل قیامت میں اس گناہ سے پاک اٹھے اور آپ موت سے پہلے پہلے دنیا ہی میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہو کر مرے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک مسلمان کی عزت اور اس کا احترام اللہ کو کتنا پیارا ہے, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو کتنا پیارا ہے. اسی لیے تو یہ ساری سختیاں ہیں اور ساری وعیدیں ہیں. ہم ذرا اپنی مجلسوں کو اس سے ہم پاک کرنے والے بنے اور اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو روکنے والے بنے. اب کیا شکل ہے, ہم نے غیبت کر لی ہے, تو اگر وہ آدمی زندہ ہے اس کے سامنے جا کر ہم معافی مانگ لیں. اور حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ آپ کو اس کے سامنے ساری ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کہہ لیں بھائی کہا سنا معاف کر دینا, اللہ معاف کر دیں گے. اور اگر وہ آدمی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے اور آپ نے اس کی زندگی میں اس کے سامنے معافی نہیں مانگی اور آپ نے بڑے اس کے تذکرے کیے ہیں, تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ان من کفارۃ الغیبہ, غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ آپ استغفار کریں غیبت والے کے لیے اور اللہ سے کہیں اللہم اغفر لنا ولہ, اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمانا اور اس بھائی کی بھی مغفرت فرمانا. خوب دعائیں کریں, امید ہے اللہ معاف کر دے گا, یعنی سامنے والے آدمی کو راضی کر لے گا. تو بزرگوں, اس گناہ سے ہمیں اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے سرکل کے لوگوں کو بچانا ہے. اور اس سلسلے میں مزید تفصیل کہ ایسی کچھ صورتیں ہیں جہاں غیبت کرنے کی اجازت ہے جو احیاء العلوم میں علامہ غزالی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے کسی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا. ان باتوں کی طرف ہم اپنے آپ کو لانے والے بنے اور تفصیل کے ساتھ اس بات کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ, تو ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی اور ہم اپنے آپ کو بچانے والے بنیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے باری تعالی ہم تمام کی اس کمزوری کو دور فرما دے. آمین یا رب العالمین.